الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مختم محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے سے ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لبکشائی ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر وقت کافی ہو چکا. عموماً ہم اور حنیف طیب صاحب جب جلسے میں ہوتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ان کی تقریر نہ ہو. ظاہر ان کی تقریر بھی نہیں ہو سکی. حضرت مولانا عبداللہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس معاملے میں ایک نظم پڑھی. وہ یقیناً برموقع اور برمحل تھی. ظاہر ہے انہوں نے بھی تقریر نہیں فرمائی. مولانا نظر محمد صاحب چشتی اور دیگر حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان حضرات نے بھی خطاب نہیں فرمایا. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے ہیچ مدان کا لب کشائی کرنا زیب تو نہیں دیتا. لیکن سید محمود شاہ صاحب ہر سال مجھ سے وقت لیتے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی کسی سال میں آ جاؤں، کسی سال اور بھی کسی معروف اور مشہور مقرر کو بلوا لیں، لیکن وہ اس پر مصر ہیں کہ میری حاضری ازبت ضروری. لہذا میں حاضر ہو گیا اور کنز الایمان کے نام سے یہ جلسہ معنون.
تو میں انشاءاللہ اس سے متعلق زبانی گفتگو نہیں بلکہ میں نے اچھی طرح کوشش کر کے جو دیگر تراجم ہیں ان کا موازنہ تاکہ گفتگو مکمل ہو کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے رحمت اللہ تعالی علیہ اس کنز الایمان میں کیا ندرت رکھی، دیگر ترجمے میں اور آپ کے ترجمے میں کیا فرق ہے۔ چونکہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، من و عن کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے، اس لیے میں نے چند آیتوں پر بڑی کوشش کر کے اور اس کا موازنہ میں نے رکھا تاکہ میں نے جو عبارت لکھی من و عن پڑھی جائے اور ریکارڈ ہو اور لوگ سنیں کہ واقعی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دوسروں کے ترجمے میں فرق کیا۔ یہ میں آخر میں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، میں اس موازنہ اور یہ جو کچھ ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ قرآن مجید فرقان امین یہ کیسی کتاب ہے، کیا کیا اس میں خوبیاں دوسرے جو کتابیں ہیں ان سے پہلے کی اس کی نسبت اس قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبیاں، اور اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنی محنت، کتنی کوشش اور کس قدر قربانیاں دی ہیں اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ اور اس میں سب سے نمایاں حیثیت کہ جو آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک اسی طریقے سے چلا آیا، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات کو بڑا دخل۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے کہ جو محنت شاقہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خدمت انجام دی، اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن میں شفا ہے مومنین کے لیے، شفا اور رحمت ہے صرف مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو اس کے ساتھ ظلم کرے اس کو سوائے خسارے کے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا جو اس کے ساتھ انصاف نہ کرے، جو عدل نہ کرے، جو ترجمہ فی الواقع اس کا وہ بیان نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے اسے چھپائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کو چھپائے، اپنی منمانی بات بیان کرے، تو وہ چاہے قرآن مجید فرقان حمید کو صبح سے شام تک پڑھتے رہے، عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت ممکن کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا قرآن مجید فرقان حمید کو تو کافروں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے، تو وہابیوں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے، قادیانیوں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے، پرویزیوں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے، یہ تو سب کے لیے شفا ہونا چاہیے۔ بھائی ڈاکٹر جب دوائی دے گا تو اس سے قطع نظر کہ اس کا مذہب کیا ہو، اور وہ تو جس کو بھی دوا دے گا اس کو شفا ہونی چاہیے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ سب کے لیے شفا کیوں نہیں؟ اس میں فرمایا صرف مومنین کے لیے شفا ہے۔ تو میں ذرا موٹے انداز میں آپ سے بیان کروں، مثال کے طور پہ یہ مولانا نظر محمد صاحب ہمارے برابر میں بیٹھے، یہ کہیں اپنے ملک گئے اور پنجاب سے اصلی گھی لائے، کہنے لگے بھائی تراب الاقصاب یہ میں آپ کے لیے اصلی گھی لایا، یا کسی مقتدی کو یہ دے دیں کہ بھئی اصلی گھی کے فضائل اور مناقب یہ ہیں کہ جب تم یہ استعمال کرو گے تو یہ قبض کشادی ہے، یہ نظر کو تیز کرتا ہے، دماغ کی اصلاح کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، اور آپ کا جو چہرہ ہے ماشاءاللہ اس کی رونق کو بڑھائے گا، اور بال سیاہ کر دے گا، اور چنی کرے گا، چنا کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ مولانا صاحب بہت بڑی انہوں نے تقریر کی اور گھی کا ڈبہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ اگر عادی ہیں روزانہ تیل اور ڈالڈا کھانے کے، اور آپ نے کہیں اصلی گھی کھا لیا، اور اصلی گھی کھانے کے بعد صبح فجر ہی کی نماز میں مولانا کو پکڑ لی، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ تو اس اصلی گھی کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کر رہے تھے، ہم نے جب اسے کھایا تو رات میں تو پیچش ہو گئی، رات بھر اس کمبخت گھی نے ہمیں سونے نہیں دیا، یہ کیا مسئلہ؟ مولانا کہیں گے بات یہ ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہے، اس میں گھی کا قصور نہیں،
آپ کا معدہ خراب ہے، آپ چونکہ غلط چیزوں کے کھانے کے عادی ہو گئے تو اصل چیز جب آپ کو دی جائے تو آپ کا معدہ اسی کا عادی ہو گیا، اس لیے آپ کو اس اصلی گھی نے نفع نہیں پہنچایا۔ اس میں گھی کا قصور نہیں ہے عزیزان گرامی، شفا اور رحمت تو ہر شخص کے لیے ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، مگر جس کا ذہن قبول نہیں کرتا، جس کا دل اور جگر قبول نہیں کرتا، جس کے فہم کا دیوالیہ ہو گیا، جس کی خرد کا دیوالیہ ہو گیا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید اب اس کو فائدہ نہیں کرے گا، بلکہ فرما یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کر راہ راست پا لیتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا عزیزان گرامی کوئی قصور نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات، اس قرآن مجید فرقان حمید کو عزیزان گرامی جہاں اس کے اور نام ہیں، ایک نام اس کا ذکر ہے، ایک نام اس کا قرآن مجید فرقان حمید ہے، ایک نام اس کا ہے کتاب ناطق، یہ بولتی ہے۔ کیا مطلب ہوا بولنے والی یہ کتاب ہے؟ آج آپ بہت ممکن کہ آپ کے گرد و نواح میں کچھ عیسائی آبادیاں ہوں، ان عیسائی آبادیوں میں سے کسی پادری کو پکڑیے اور کہیے کہ آپ انجیل کا نسخہ لائیے۔ اچھا، انجیل کا نسخہ لانے کے بعد آپ انجیل سے چند سوالات کریں، دیکھیے انجیل آپ کو جواب دیتی ہے یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لوگوں نے اس میں گڑبڑا دیا۔ ایمان لانے کے اعتبار سے تمام کتب سماوی اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو صحف دیے جاتے رہے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے، کسی ایک کا انکار بھی ایمان چلے جانے کا باعث بنے، مگر جو ان کے پاس کتاب ہے وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے، ایسا نہیں۔ اب آئیے ہم اپنی کتاب پیش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، آپ اس سے سوالات کیجیے اور دیکھیے اس کتاب سے متعلق اسی کتاب سے پوچھیے، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے اب میں آپ کی طرف سے، تاکہ یہ بات ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید بے شمار خوبیوں کا حامل ہے اور ان میں سے چند یہ ہے، میں قرآن سے سوال کروں، اے قرآن یہ بتا جب تو نازل ہوا فارسی بولی بھی بولی جا رہی تھی، بے شمار دنیا کی زبانیں بولی جا رہی، یہ بتا تو کون سی زبان میں نازل ہوا؟ قرآن سے پوچھئے۔ اب ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ دیکھیے قرآن مجید اپنے نزول کی زبان بیان کر رہا ہے۔ اب آپ قرآن سے دوسرا سوال کیجئے، اس زمانے میں چونکہ عربی بولی جا رہی تھی، عرب میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، پہل عرب کے لوگوں کو سمجھانا تھا، اس لیے فرما لعلکم تعقلون، تاکہ عقل والوں تم سمجھو۔ حضور جب مخاطب ہوں تو عربی بولی میں، آپ کو یاد ہوگا کسی جگہ ہم نے اس پر مفصل تقریر کی تھی کہ یہ بات غلط کہ حضور سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں جانتے تھے، غلط۔ حضور علیہ السلام قیامت تک کی ساری زبانوں کا علم رکھتے، آپ کی اپنی مادری زبان عربی تھی، یہ الگ معاملہ۔ اب آئیے اب قرآن مجید فرقان حمید سے دوسرا سوال، اے قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو جب نازل ہوا 12 مہینوں میں سے کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ سنیے قرآن کیا کہتا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ دیکھیے صاحب، اچھا اب آئیے تیسرا سوال، اے قرآن ہم تجھ سے یہ پوچھتے ہیں، تو نے اپنی زبان بھی بیان کر دی، نزول کا مہینہ بھی بیان کر دیا، اب یہ بتا کہ مہینے میں تو راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہے، تو یہ بتا کسی مخصوص رات آیا، کسی مخصوص دن آیا؟ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، لیجئے قرآن مجید فرقان حمید جواب دیتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے حبیب تم جانتے ہو، یہ ترجمہ نہیں، تم جانتے ہی نہیں،
لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا؟ ضرور جانتے ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ بھئی اب حافظ ہیں نا آپ؟ حافظ ہے نا؟ بس ذرا کہیں پوچھو تو ذرا بتاتے رہے گا۔ ہوں ہاں، میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، مختلف جگہ سے آیتیں پڑھ رہا۔ اچھا، فرمایا کہ تم ضرور جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ اللہ، اس محفل کے حوالے میں یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ امام اجل، امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ما ثبت من السنہ میں میلاد النبی کے مہینے پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس شب قرآن مجید نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے حبیب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب 1000 مہینے سے افضل ہے۔ فرماتے میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ شب لائق قدر بنی کیسے؟ یہ شب لائق تکریم بنی کیسے؟ یہ شب جو ہے یہ کیسے یہ شب اتنی برکت والی بنی؟ خود قرآن میں جواب موجود ہے۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ فرماتے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں بتاؤ جس شب قرآن مجید نازل ہو وہ شب 1000 مہینے سے افضل، اور جس شب قرآن والا آیا اس شب کے کیا کہیں گے؟ فرمایا جس شب قرآن مجید نازل ہوا وہ شب 1000 مہینے سے افضل، اور جس شب قرآن والا آیا، فرماتے میں شیخ محقق محدث دہلوی فتویٰ دیتا ہوں کہ شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہاں تو معاملہ یہ کھٹائی میں پڑ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کی طرح، جیسے میں موسیٰ بیان کرے، عام بشر اور عام انسانوں کی طرح، شاعر نے خوب اچھی بات کہی۔ وہ کہتا ہے تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر، اب خود ہی تو انصاف کرو، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ اور جو جس شب سے تعلق پیارے مصطفیٰ کی ذات سے ہو جائے، شیخ محقق جیسا عظیم محدث کہتا ہے کہ میرے نزدیک شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ لیجئے میں عرض کرتا ہوں کہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ شب معراج ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، شب قدر ملی مصطفیٰ کے صدقے، شب برات ملی مصطفیٰ کے صدقے، رمضان اگر ہمیں ملا حضور کے صدقے، جمعہ اگر ہمیں ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، اور اہل سنت کا ایمان ہے کہ رحمان بھی اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے۔ اور کسی شاعر نے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ واہ واہ، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ یہ ساری کائنات پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں۔ یہ دیکھ رہے ہو یہ پیڑ میں یہ ہریالی کیوں ہے، یہ بلب جو ہیں یہ جناب گرین مائل کیوں ہے، یہ پودوں میں گل کیسے ہیں، یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیے ایک سے ایک پودا۔ ہم نے سری لنکا کا دورہ کیا، سری لنکا کے کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک درختوں کی نمائش، سینکڑوں میل کے رقبے میں وہ باغ پھیلا ہوا ہے، ایک ایک پھول، ایسے ایسے پودے، ایسے ایسے پھول، ایسے ایسے درخت کہ انسان کی عقل محو حیرت رہ جائے کہ صرف درختوں کی ندرت دیکھ لی جائے تو آدمی کا عقل و فہم جواب دے جائے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ سارے معاملات یہ کیا ہیں؟ استاد زمن کہتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامنے، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں اس کائنات کا دولہا بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے اس بزم کو سجایا گیا۔ تو مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ بات دوسرا رخ اختیار کر گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید اپنی زبان بھی بیان کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید اپنے نزول کا مہینہ بھی بیان کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید اپنے نزول کی شب بھی بیان کر رہا۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان ہم سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن یہ بتا تجھ میں کیا کیا ہے، یہ ذرا بتا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مجھ میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے مجھ میں ہدایت ہے. معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے. قرآن اور تجھ میں کیا ہے؟ فرما سنو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہماری اس نازل کی ہوئے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. اب پوچھتے ہم اے قرآن اور بتا تجھ میں کیا ہے؟ لیجیے اب میں چند جگہوں سے آیتیں پڑھتا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اٹھا نہیں رکھی مگر اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا. حافظ صاحب موجود ہیں. ایک جگہ یہ آیت یوں بھی آئی وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس کا مفہوم بھی وہی کوئی بڑی کوئی چھوٹی شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہ کر دیا. معلوم ہوا ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر موجود. ایک اور جگہ ارشاد ہوا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ الا فی کتاب مبین. کوئی خوش شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کر دیا ہو. کہیں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس بے شبہ کتاب نے تمام اشیاء کا احصاء اور تمام اشیاء کا احاطہ کر لیا. ایک جگہ فرمایا وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ. اس کے معنی بعض مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ لوح محفوظ کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید ہے. معلوم ہوا ہر تر خوش کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے تمام اشیاء کا اور تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا. بظاہر ہمیں یہ کتاب بڑی مختصر لگتی ہے. عزیزان گرامی یہی سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ کیا گیا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے آپ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں اس میں یہ شان کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود ہر تر اور خوش کا ذکر موجود ہے. تو سائل سوال کرنے والا جو تھا اس کی داڑھی میں تھے چند بال اور حضرت علی کی داڑھی تھی گھنی. کہنے لگے یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں میری اس مختصر داڑھی اور آپ کی اس گھنی داڑھی کا ذکر موجود ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا برجستہ کہ میرے پاس جو قرآن ہے رب کریم کا کیا تو نے نہیں سنا کہ اس میں فرمایا جو زمین اچھی ہے وہ زیادہ اگاتی ہے اور جو زمین پلید ہے وہ کم اگاتی ہے. تیری زمین پلید ہے اس نے کم اگایا, میری زمین اچھی ہے اس نے اچھا اگایا. اور ہم نے تفسیروں میں پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے دور میں تفسیر لکھی. ایک تفسیر ابی ابن کعب بھی. حضرت ابی ابن کعب بہت بڑے عالم صحابہ کرام علیہم رضوان میں, ہماری کم نصیبی وہ تفسیر ضائع ہو گئی, وہ آج دنیا میں کہیں بھی نہیں. اور دوسری تفسیر جو دور صحابہ میں لکھی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, وہ تفسیر آج بھی موجود ہے اور اگرچہ بہت مختصر ہے مگر آج اس سے ام التفاسیر کا درجہ حاصل ہے, اس لیے کہ ایک صحابی رسول کی تفسیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرے چچازاد بھائی انہیں تو قرآن کا فہم عطا فرما. تو لیجیے اب انہیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم کیا ہوا. آج لوگ کہتے ہیں فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں, فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں ہے, بلکہ ہمارے پڑوسیوں کو دیکھو تو وہ کمبختوں نے کیا کہا, ان کا دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. یہ کب کہا گیا کہ اس کی چربی بھی حرام ہے؟ کھاؤ بیٹا ٹھاٹ سے, ہمارے ابا کا کیا جاتا ہے. کہنے لگے جی یہ کہاں کہا گیا کہ اس کی کھال بھی حرام ہے؟ او کمبختو خنزیر کی حال, ہمارے دادا کا کیا جاتا ہے. اگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود نہیں کہ یہ حرام. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری حکومتیں 50 سال ہو گئی, ان کمبختوں کو ابھی تک قرآن میں سود حرام ملا ہی نہیں, آج تک چل رہا جی. کبھی کہتے ہیں اس کو مارکب کہیے, کبھی کہتے ہیں اس کو انٹس کہیے, خنزیر کا نام دمبا رکھ دیا, وسکی کا نام پاپولا رکھ دیا اور مولانا سے کہتے ہیں ہم کہیے جائے.
تو کیسے جائز ہوگا؟ جو حرام ہے وہ حرام، جو حلال سو حلال. ساری کائنات بھی جم کر بیٹھ جائے سر جوڑ کر تو اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا وہ حرام. سارے سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں. دیکھیے آپ ہمارے پڑوسی آج تک سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 11ویں حرام ہے، 11ویں حرام ہے، تیجا حرام ہے، 10واں حرام ہے، حلوہ حرام ہے، یہ حرام وہ حرام. وہ حرام نہیں. وہ دیکھ لیجیے آپ خود بھی کھاتے ہیں، کم بات شرم نہیں آتی. خود بھی بیٹھ کر کے کھاتے، شرم نہیں آتی ان کو؟ ان کے حرام کہنے سے حرام ہوگا؟ نہیں ہوا حرام. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنو، مجھے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ بینائی حاصل ہے کہ میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے، قسم خدا کہ میں قرآن میں تلاش کر لوں گا، قرآن میں تلاش کر لوں گا اگر اونٹ کی گردن کی رسی گم ہو جائے. معتبر کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں قرآن کی اس آیت کی تفسیر لکھنے میں. 70 اونٹوں کے اوپر آئیں وہ کتابیں اگر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو. اور فرما اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب آئیے، اگر کوئی یہ کہے کہ جی اب بھی ہم نہیں مانتے، تب سن لیجئے قرآن کیا کہتا ہے. فرمائیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا تو تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیارے حضور علیہ السلام پر نازل کیا، تو اس میں شک کرتے ہو؟ تو سنو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کی مثل ایک سورت، اور کوئی ایک نہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، پکارو اپنے مددگاروں کو. یہ سارے اکٹھے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ. آج 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک سورت یا آیت کے بنانے پر قادر ہوا نہیں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور خالی زبانی نہیں، یہ چھپا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. ایران والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے یا نہیں. تو ان کیا کیا، بعض بےہودوں نے بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ ولایت بنائی، ایک سورہ ولایت بنائی، اور باضابطہ وہ ایران سے چھپی. جس کا جی چاہے آن کر میمن مسجد کھوری گارڈن اس کو ملاحظہ فرما لیں. سورہ ولایت جس کی عربی بنائی اور فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، اور کسی بھی عربی داں کے پاس آپ جائیں تو اس کی عربی کا عالم بالکل ایسا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید جیسا کہ شاید موقع تو آگے عرض کروں گا کہ مسیلمہ کذاب والی جنگ جیت کر جب صدیق اکبر کے دربار میں آئے تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد ابن ولید سے پوچھا کہ مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، کوئی ایک نمونہ تو پیش کرو اس کے الہام کا، کوئی الہام کا ایک نمونہ تو پیش کرو. تو حضرت خالد ابن ولید نے ایک نمونہ سنایا. اے مینڈک، تو کتنا اچھا مینڈک ہے، جب تو پانی میں بیٹھتا ہے نہ تو کسی کو ستاتا ہے نہ تجھے کوئی ستاتا ہے. یہ نمونہ پیش کیا تھا خالد ابن ولید نے. گویا اس کے کلام میں مینڈک کا ذکر ہے، اور ہے بھی اس انداز میں. اور عین لڑائی کے وقت جب حضرت خالد ابن ولید اپنی فوج کے ساتھ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے تو اس کمبخت کے امتی پہنچے. انہوں نے کہا او اللہ کے نبی، محض اللہ، وہ کہاں اللہ کا نبی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے لائن ملا، کچھ وہی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو کپڑا اوڑھ کر اور اس طریقے سے جیسے جھرجھری آتی ہے وہ جناب جھرجھری آئی اور کپڑا اٹھا کر کہنے لگا کہ ثابت قدم رہو. وہی آئی ہے کہ ثابت قدم رہو. اب جب فوج اندر گھس گئی، حضرت زید ابن خطاب نے پھانٹک کھول دیا اور ساری فوج اندر آ گئی. اور اللہ اللہ، حضرت خالد ابن ولید نے یہ خدمت حضرت وحشی کے سپرد کی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تک یہ جھوٹا نبی نہیں مرے گا جنگ بند نہیں ہوگی، اس جھوٹے نبی کا کام کرو. اللہ اللہ. حضرت وحشی جب گئے بالکل لشکر کے قلب میں پہنچے، جنگ تیز ہو گئی. اب لوگوں نے کہا ارے بھائی مروائے گا کا کوئی تازی بھائی آئیے کچھ تو بتا. کمبا اس نے پھر جناب سر پر چادر اوڑھی اور اس طرح سے ہل کر کہنے لگا وہی آئیے کہ بھاگو اور جان بچاؤ. ابھی وہی آئی کہ بھاگو اور جان بچاؤ. اور اسی اسنا میں حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کا کام تمام کر دیا. اللہ اللہ. اور کیا
تاریخ میں ایسا نام لکھوایا، حضرت وحشی اسے قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے، مگر ایک بات بڑے پتے کی کہی، فرما لوگوں گواہ رہنا، یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ وحشی ہے کہ جب یہ زمانے جہلیت تھا اس زمین پر سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جب وہ دوسروں کی فوج میں تھے۔ کہا زمانے جہلیت جو بنس روڈ کے بالکل قریب ہے، آج بھی قلمی سیکشن میں قرآن مجید کا یہ نسخہ موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے، 12-14 میل کا فاصلہ ہے۔ کوثر نیازی صاحب کو ہماری بات پہ یقین نہیں آیا، پھر ہم گوہر ایوب کو لائے پکڑ کے، میں نے کہا بھائی کچھ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ بالکل ہوا۔ میں نے کہا ذرا بتا دو نیازی صاحب کو کہ یہ آپ اس کے گراں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میرے والد نے یہ تحفہ کراچی والوں کو دیا اور آج بھی بنس گارڈن کے میوزیم میں موجود ہے۔ میرا دعویٰ ہے آج بھی کوئی شخص اس کو دیکھے، سبحان اللہ، سورہ فاتحہ سے شروع ہے اور والناس پر ختم، سبحان اللہ، مکمل قرآن مجید ہے، کیونکہ وہ اس زمانے کا فوٹو تھا اس لیے پورا مکمل ہے، اور اس کی ترتیب بالکل اسی طرح جیسے ہمارے علماء حفاظ محراب میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراویوں میں جس طریقے سے قرآن سناتے ہیں یا جس طریقے سے چھپا وہ ہمارے پاس موجود ہے، بالکل اس کی ترتیب اسی طرح ہے، کسی آیت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، ہم نے حضرت عثمان کے دور کے 2 نسخوں کی نشاندہی کی اور کراچی والے بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان باطل قوتوں کو کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل نہیں سمجھتے، شاید ہماری یہ تقریر کے چند جملے ان کے لیے ہدایت کا سامان کریں گے۔ آج بھی وہ دیکھ کر اپنے اس عقیدے سے توبہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک کامل اور مکمل کتاب ہے، اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی حفاظت نہ زبان پر مبنی ہے، نہ پریس پر، نہ کاتب پر، نہ کاغذ پر، کہ کاغذ اگر نہ ہو تو قرآن مجید ضائع ہو جائے، لکھنے والے لوگ اگر نہ ہو تو قرآن مجید ضائع ہو جائے، سارے پریس بند کر دی جائے تو قرآن مجید ضائع ہو جائے، نہیں، رب کریم نے قرآن مجید کی حفاظت مومنین کے دلوں میں کی ہے۔ اللہ اللہ، دشمنان خدا یہ سارے نسخوں کو الیاذ باللہ تعالی اگر دریا میں بھی ڈبو دیں تو قرآن مجید مومنوں کے دل میں موجود ہے۔ الحمدللہ، اب آپ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے رب کریم نے ایسا کلام ہمیں عطا فرمایا۔ چلیے صاحب، یہاں تک تو گفتگو ہوئی، اب آئیے، ایک دور یہ تھا کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کی جس نے بھی کوشش کی علماء نے سخت گرفت، ان کا خبردار قرآن کا ترجمہ مت کرنا۔ کیوں کہ قرآن مجید کا اگر تم ترجمہ کرو گے تو ہر آدمی اس میں اپنا مقصد بیان کرے گا اور قرآن کی جو اصل روح ہے وہ مفقود ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو کوئی جاننا چاہے تو پیارے مصطفیٰ کی زبان کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد پڑھے۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا علماء کا، اور وہ جناب اس کے قائل تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ دور کوئی زیادہ دن نہیں چلا، سب سے پہلا ترجمہ جو ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا ایک سندھی عالم نے 270 ہجری میں سندھی زبان میں میری معلومات کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ 270 ہجری میں یہ ہوا، سب سے پہلا ترجمہ سندھی زبان میں۔ اچھا صاحب، چلیے کہ سندھی زبان میں ہوا، اس کے بعد ایک بہت بڑا دور گزرا۔ اس دور گزرنے کے بعد جو ہماری تحقیق وہ یہ ہے کہ جب اردو کا دور شروع ہوا تو 1131 میں ایک قاضی معظم سنبھلی نے قرآن مجید فرقان حمید کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا۔ کون سے سن میں؟ 1131۔ یہ ترجمہ یہ آج بھی بھوپال کا ایک بڑا مشہور کتب خانہ، بھوپال، جو نور الحسن بھوپالی کسی زمانے میں بڑے شوق سے انہوں نے اپنا ایک کتب خانہ بنایا تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید کا قاضی معظم کا سب سے پہلا ترجمہ جو اردو زبان میں ہے نور الحسن بھوپالی صاحب کے کتب خانے میں آج بھی موجود۔ اس کے بعد ہم نے کوئی آج سے 30 برس پہلے حیدرآباد دکن کا دورہ کیا۔ حیدرآباد دکن شہر میں ایک بہت بڑی لائبریری، جس وقت نظام دکن زندہ تھے اس وقت اس لائبریری کا نام تھا کتب خانہ آصفیہ۔
اس کتب خانہ آصفیہ کا جب ہم نے معائنہ کیا تو ہمیں ایک ترجمہ جو قلمی صورت میں وہاں نظر آیا جس کا سن تھا 1150. یہ ترجمہ اردو کا حیدرآباد دکن کی زبان میں، یہ عام اردو سے ذرا مختلف ہے، اور یہ 1150 میں کیا گیا اور یہ اس کے قلمی سیکشن میں موجود ہے. ہم نے قلمی سیکشن کے رجسٹر اور اس کی ساری معلومات کو جب جمع کیا تو یہ کم نصیبی کہیے کہ یہ 1150 کا جو ترجمہ دکنی زبان میں ہے، جو کتب خانہ آصفیہ جس کا آج کل نام انڈین لائبریری ہے، اس کا پہلا صفحہ پھٹ گیا. اس لیے یہ پتہ نہیں لگا کہ ترجمہ کرنے والا کون آدمی تھا. یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ ترجمہ کس نے کیا، لیکن ترجمہ وہ قلمی سیکشن میں موجود. پھر اس کے بعد آئیے 1190 میں اردو ذرا سا اور ڈیولپ ہوئی، ذرا اور ترقی کی اردو. تو دہلی میں حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا تحت اللفظ ترجمہ 1190 میں کیا، جو شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا ہے. اس ترجمے میں ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عربی لفظ کا ترجمہ اردو میں اس کے نیچے کر دیا. اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی مناظرہ ہوتا، عموماً چاہے وہ سنی ہو کون ہو، اس ترجمے کو بڑی اس اعتبار سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ تحت اللفظ ہے. اس لیے مناظرے میں عموماً شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ چلتا ہے. ان کے بھائی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی رفیع الدین محدث دہلوی کے ٹھیک 15 برس کے بعد ذرا اور آسان زبان میں ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا. اور یہ اس اردو کا اس دور میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزندوں کا دور تھا، یہ آخری ترجمہ اردو میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ہوا، اور یہ ہوا 1205 میں. اب آئیے ہم نے جو تحقیق کی، یہ تحقیق ہے ہماری بڑی پرانی. 1970 میں ہم نے یہ اعداد و شمار جمع کی. 1970 میں قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل جو ترجمے اردو میں کیے گئے، مکمل جو ترجمے اردو میں کیے گئے، ان کی تعداد بر صغیر میں، ظاہر ہے کہ اردو زبان یہی ہے، بر صغیر میں 257 ہیں. 257 ترجمے اردو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کے کیے گئے، یہ مکمل. جبکہ کسی ترجمہ کرنے والے نے 2 پارے کی 5 پارے کی ان کا انتقال ہوا، کسی نے 26 پارے کی ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے 15 پارے کی اور اس کی عمر نے ساتھ نہیں دیا، انتقال ہوا. ان کے ہم نے اعداد و شمار جب جمع کیے اپریل 1970 میں، تو نامکمل ترجموں کی تعداد ہے 436. 436 اور علماء نے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کریں، ہم اس سے غرض نہیں. تو یہ 436 ترجمے قرآن مجید کے جو چھپے، مگر یہ مکمل نہیں ہیں. بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان میں مکمل اور نامکمل ترجمے کا جو دروازہ کھلا، تو ان کی تعداد ہو گئی دونوں کو ملا کر 693. یعنی اور اگر یہ 20 سال شمار کر لیے جائیں تو گویا اب اردو کے ترجموں کی تعداد تقریباً 700 سے اوپر بنتی ہے. اتنے ترجمے اردو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کے ہوئے. اب آئیے جب یہ ترجمہ کا دور چلا تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک معاون مفتی تھے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب العاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، مصنف بہار شریعت. سبحان اللہ. یہ اعلی حضرت کی خدمت میں آئے، کہا حضور ظاہر ہے کہ یہ ترجموں کی تعداد دیکھیے کہاں تک ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی سلیس زبان میں ایسا ترجمہ آپ فرما دیں کہ ورنہ لوگ بے دینوں کے بد مذہبوں کے ترجمے پڑھتے ہیں، تو ایک ترجمہ آپ کی نوق قلم سے ہو جائے. اعلی حضرت نے فرمایا مولانا امجد علی صاحب کروں کیا، وقت نہیں ملتا، وقت نہیں میرے پاس کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے. اس لیے کہ فتاوی نویسی کا عالم یہ کہ مشکل سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے نیند ہوا کرتی، نماز دیگر اوراد وظائف جو مختصر تھے، فتاوی نویسی کا کام اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. دنیا کو یوں کہیے کہ فراموش کر دیا اور رات دن فتوی نویسی میں منہمک ہو گئے. تو حضرت صدر الشریعہ نے اصرار کیا اور یوں کہو کہ ہماری قسمت جاگی. کنز الایمان نامی نسخہ کاتب التقدیر نے ہماری قسمت میں لکھ دیا.
اعلی حضرت نے فرمایا مولانا آپ ایسا کریں کہ میں عصر کی نماز کے بعد اپنے پھاٹک میں بیٹھتا ہوں، آپ قلم اور کاغذ لے کر آ جائیے، کیونکہ جو زبانی سلام کلام ہو ان سے فراغت کے بعد جو بھی وقت مل جائے مغرب کی نماز سے پہلے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تو میں آپ کو ترجمہ لکھوا دیا کروں. مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غنیمت جانا اور عصر کی نماز کے بعد کاغذ قلم دوات لے کر وہ پہنچ جاتے. اور یہ الحمدللہ کئی مرتبہ ہم بریلی شریف گئے اور ایسے حضرات کو دیکھا اور ہم ملے کہ جن کے سامنے یہ ترجمہ ہوا وہ فرماتے تھے مولانا قلم کاغذ لے کر تیار رہے، 2 منٹ کا وقت ملے تو اعلی حضرت 2 منٹ میں ایک رکوع کا فر ترجمہ بیان کر دے، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، اور مولانا فوراً 2-4 منٹ میں لکھ لیتے. کبھی 5 منٹ مل جائے، کبھی 8 منٹ مل جائے، کبھی 4 رکوع کا ہو جائے، کبھی 1 کا ہو جائے، کبھی آدھے کا ہو جائے، کبھی ہو بھی نہیں، مصروفیت ہو. فرمایا یہ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ سبحان اللہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل ہو گیا. فرماتے ہیں حیرت کی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت 2 منٹ میں ترجمہ بیان کرتے کنز الایمان جس کے نام سے یہ معنون ہے جلسہ اور یہ کانفرنس. تو میں یہ لکھ کر اور کتب خانے میں آن کر ساری تفسیروں کو نکالا اور نکالنے کے بعد گھنٹوں جب اوراق کی گردانی کرتا فرمایا 2-3 گھنٹے کے بعد جو نتیجہ نکلتا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں مل جاتا، اعلیٰ کے ترجمے میں موجود رہتا وہ نقطہ. سمجھے جناب؟ پوری کتب بینی کرنے کے بعد وہ ترجمہ جب دیکھتا تو پتہ لگا کہ سینکڑوں صفحات کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں رکھ دیا. لیجیے صاحب وہ ترجمہ لکھا گیا صدر الافاضل بد المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ صدر الشریعہ سے مانگ کر مراد آباد لے گئے اور لے جانے کے بعد اس پر اپنی تفسیر و اپنا حاشیہ لکھ کر سب سے پہلے قرآن مجید کا یہ ترجمہ کنز الایمان یہ مراد آباد سے جس پر حضرت صدر الافاضل کا حاشیہ ہے سب سے پہلے یہ وہاں سے چھپا. یہ اس کی مختصر تاریخ ہے. میں نے جو عرض کیا کہ سینکڑوں صفحات کو الٹ پھیر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا وہ ترجمے میں رکھ دیا جاتا. آپ کہیں مولانا بھائی قرآن کا ترجمہ سارے ترجمے ایک جیسے، اس میں کیا خصوصیت کیا انفرادیت ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا صرف آپ کی سہولت کے لیے. دیکھیے میں نے مقامات تو بہت لکھے ہیں، صرف میں 2-4 آیتیں کوٹ کرتا ہوں اور دوسروں کے بھی میں نے ترجمے لکھے آپ کی سہولت کے لیے چونکہ یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے تو مینو ان اس میں ریکارڈ ہو جائے تاکہ ایک ثبوت رہے. اور فرمائیے سورہ یوسف ملاحظہ فرمائیے، سورہ یوسف آیت ملاحظہ فرمائیے انا ابانا لفی ضلال مبین. سمجھے صاحب؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین. اب سنیے ترجمہ. شیخ الہند جن کو کہا جاتا محمود الحسن صاحب، بھائی وہ آپ کی دلچسپی ختم تو نہیں ہو رہی نا کہیں؟ میں اصل میں جب بور ہو رہے ہوں گے تبھی میں ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے اگر آپ اطمینان سے بیٹھیں. ہاں کیونکہ میں جلسہ سننے والوں پر بار نہیں بننا چاہتا اس لیے میں بڑی مختصر تقریر کرتا ہوں. یہ کنز الایمان کے حوالے سے میں زیادہ بول گیا، تھوڑی دیر اور آپ سنیے. اب ترجمہ. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد سے مخاطب ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں انا ابانا لفی ضلال مبین. سنیے محمود حسن صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا. البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو کہا کہ البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. یہ بتائیے حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے یا نہیں؟ نبی. اچھا نبی کے بیٹے یہ کہنے لگ جائیں کہ ہمارا باپ خطا پر ہے تو امتی کیا کہیں گے؟ اور کیجئے آپ. معلوم ہوا کہ یہ ترجمہ لغو ہے کہ ایک اللہ کے نبی کے بیٹے اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. معلوم ہوا ترجمہ غلط. اور سنیے آگے. ابو الاعلی مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا زبردست کیا. او ہو سنیے جناب، اور کسی جماعت اسلامی والے سے پوچھئے اور پوچھئے کہ یہ ترجمہ کیا قرآن کا ہے. اسی آیت کا ترجمہ مودودی صاحب نے یہ کیا. کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہل گئے. اللہ کے نبی کو امتی کیا کہہ رہے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہل گئے. کوئی کسر ہی نہیں رہی اب بہکنے میں، بالکل بہ گئے. نہیں کہ چونی بہ کے ہوں،
ایک انی دو آنے چار آنے ایک بہن بالکل بہک گئے, کہیں انہوں نے کسر رکھی نہیں. سمجھے جناب؟ یہ ترجمہ مودودی صاحب کا. اب آئیے اشرف علی تھانوی صاحب جن کی بہشتی زیور کا بڑا چرچا ہے, صاحب جہیز میں دی جاتی ہے اور جنیں کہاں کہاں دی جاتی ہے, طلا کے مسائل, اس میں صابن سازی کے مسائل, اچار کی, چٹنی کی, اور جب حضرت چٹنی پر کلام کرتے ہیں نا بہشتی زیور میں, ایسا لگتا ہے کہ چٹنی بنانے کی کوئی امریکہ کی بہت بڑی کمپنی ہوگی جس کے ڈائریکٹر رہے ہوں گے. اچھا, اچار بنانے پر جب حضرت کلام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جرمن کی کوئی بہت بڑی کمپنی رہی ہوگی اچار بنانے کی جس کے مکسچر روم کے ڈائریکٹر رہے ہوں گے. صابن بنانے پر جب کلام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لائے بائے اور لکس یہ ساری صابنیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہیں حضرت کی خدمت میں, بہت بڑے صابن ساز رہے ہوں گے. طلا کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں, ارے صاحب قوت کی مردانگی کی قوت پہ گفتگو سننے کے لائق. ارے صاحب ایک بہشتی زیور ایسی کتاب کہ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے. سمجھے صاحب؟ وہ اس کا ترجمہ سنیے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں, واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں. دیکھ لیجئے آپ جہاں سے بھی لے لیجئے. ایک ترجمہ جو ریڈیو اور ٹی وی میں مصدقہ کہلاتا وہ ہے فتح محمد جالندری صاحب کا. سنیے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ شک نہیں ابا سری غلطی پر ہیں. کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ غلطی پر ہیں. یہ بیٹے باپ سے مخاطب ہیں. تم اگر اپنے باپ سے کہہ دو نا کہ آپ نے غلطی کی تو دو چار تھپڑ تو پڑیں گے. کم بد کہیں کا ہماری بلی ہم سے میں آؤں, کم بد باپ کو کہتا کہ میں غلطی کرتا ہوں, ہوگا یا نہیں؟ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کے بیٹے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی پر ہیں. اور فتح محمد جالندری کرتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ابا سری غلطی پر ہیں. اب سنیے, ریڈیو پر ایک مولوی صاحب پڑھتے تھے مثنوی شریف, سلیم الدین شمسی صاحب. ان کو بھی شوق ہو گیا, ان کا ندی بھرے تو اپنے بھی ہاتھ دھو لیں. سمجھے جناب؟ انہوں نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کر ڈالا. تو اب دیکھیے انہوں نے ترجمے کیا گل کھلائے. لکھتے ہیں کہ واقعی ہمارے والد سری خطا پر ہیں, کھلی ہوئی خطا پر ہیں ہمارے ابا. یہ بیٹے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں. آ رہی نا بات سمجھ میں آپ؟ اب آئیے عبد الماجد دریا بادی, بڑی مشہور ہے جناب ان کی تفسیر اور ترجمہ. جج بڑی دلچسپی سے پڑھتے, کوڈ بڑی دلچسپی سے, اور جناب بہت بڑا ان کا جناب ادھم ہے کہ عبد الماجد دریا بالی کو بہت بڑی بلا رہے ہوں گے, ایسا ترجمہ انہوں نے کیا. سنیے وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے, بے شک ہمارے باپ تو بالکل ہی بہک گئے. لیجیے جناب, ہو گیا کام ہی ختم. ہمارے باپ بالکل بہک گئے, کوئی چھوٹے موٹے بھی نہیں, بالکل بہک گئے. لیجیے صاحب, اب آئیے ہم نے سوچا کہ ذکر خیر سے یہ محفل خالی نہ رہے. یہاں جو ہاتھ باندھتے ہیں ایسے کر کے نماز پڑھتے, اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ان کے ایک بہت بڑے مترجم ہیں عبد الستار دہلوی اہل حدیث. وہ ان ابانا لفی ضلال مبین کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ باپ ہمارا البتہ بیچ غلطی ظاہر کے ہے. دیکھیں نا, ظاہر کے ہے, یہ بھی غلطی کہتے ہیں. اچھا صاحب سنیے اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ سنی. اب آپ یہ سب ترجمے آپ سن چکے, اب سنیے اعلی حضرت کا ترجمہ. بات کیا تھی, یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے. یہ تو آپ نے قرآن مجید بھی پڑھ لیں تو صحیح ترجمے سے واضح ہو جائے. بڑی محبت. جب دیکھو یوسف علیہ السلام کا ذکر, اور یوسف علیہ السلام کو جب یہ لوگ لے گئے تو لینے کے بعد ان کی یاد میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے. کتنی محبت ہوگی. اس سورے یوسف کے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھ کر اب سنیے اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ. انا ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. آگے کیا کیا دیکھیے, بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ جو محبت میں تھے یوسف علیہ السلام ڈوبے ہوئے, تو بھائی یہ کہتے تھے کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں, آپ تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں گویا منہمک ہیں. اور ان پاگلوں نے ترجمہ کر دیا کہ ہمارا باپ گمراہ ہے, بالکل بہک گیا, کوئی کسر ہی نہیں رکھی, سب کو یہ ترجمہ. اللہ اللہ, دیکھا کتنا پیارا ترجمہ ہے. پورے سورہ یوسف کو پڑھ لیں. بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. آگے بات سمجھ میں معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کی منشا کے مطابق ترجمہ. سبحان اللہ. یہ دوسرے سارے ترجمے غلط. اب چلیے میں کچھ کم کر دیتا ہوں آپ کا. اب آئیے ایک اور آئے, سنیے ذرا کیسے کیسے کھلاڑیوں نے اس میں قلابازی کھائی. ملاحظہ فرمائیے. حتی اذا تیسر رسول
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. یہ آیت ہے جناب قرآن مجید کی، یہ 13ویں پارے میں، چھٹا رکو ملاحظہ فرما لیجئے، لکھ بھی نہیں کوئی صاحب اگر ہوں، آیت نمبر 110. سمجھے؟ اچھا واقعہ کیا تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل سے رب کریم نے ان پر وحی فرمائی کہ یہ تمہارے علاقے کے لوگ جو تم پر ایمان نہیں لا رہے برگشتہ، ان پر عذاب آنے والا، بتا دو ان کو کہ تم پر عذاب آ رہا. اور انبیاء بنی اسرائیل لوگوں کہہ دیا وہ کم وقتوں نہیں پڑھ رہے نا کلمہ، اب سنو فلاں دن فلاں وقت تم پر عذاب آ جائے گا. اب کیا ہوا؟ جس عذاب کی اللہ کے نبیوں نے بشارت دی یا بتا کہ آنے والا، ظاہری قرائن سے کچھ لگتا ہی نہیں تھا کہ عذاب آئے. ظاہری جو حالات تھے اس کے مطابق نہیں لگتا تھا کہ عذاب آ جائے. یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا. اب سنیے جناب، جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور فرمائیے. یہ جو ان سے کہا گیا کہ عذاب آنے والا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ کس کا ارشاد تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ ذہن میں رہے کہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے. سنیے، محمود الحسن صاحب نے، اور کیجئے، ہدیہ 5000 روپے ترجمہ کا، 4000، 3000، 3500، اونچی دکان، ٹھیک پکوان. ترجمہ سنیے کیا ہے، سنیے. کہتے ہیں یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا. اللہ اللہ، اللہ کا نبی یہ خیال کرے گا کہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، جب ان پر وحی آئی کہ ہم عذاب لانے والے، تو اللہ کا نبی یہ گمان کرے گا کہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا؟ فرشتے نے جھوٹ کہا، اللہ کی طرف سے جھوٹ کہا گیا. مجھے بتاؤ، ایمان سے کہو یہ منشا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تو پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا دیا جس کو ہم نے چاہا. لیجیے، انبیاء گمان کرنے لگے کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا. اور سنیے دوسرے صاحب نے کیا کیا. مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا. ترجمے تو بہت ہمیں چند بیان کرتا ہوں. مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پیغمبروں کو پہنچ گئی، پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں. انہوں نے اس ترجمے سے متعلق کوئی چیز ذکر ہی نہیں کی، ایک بالکل نیا ترجمہ نکالا. اب آئیے، اور دوسروں نے کیا کیا. یہاں تک کہ یہ ترجمہ فتح محمد جالندری، یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہیں نکلے، معاذ اللہ، نبی یہ کہنے لگے ہم جھوٹے پڑ گئے، جو بات ہم نے لوگوں سے بتائی وہ سچی نہیں نکلی، تو اپنے آپ کو وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ہم جھوٹے پڑ گئے. یہ ترجمہ کیا جناب فتح محمد جالندری صاحب نے. اچھا، اور دوسرا سنیے. سلیم الدین شمسی صاحب، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور خیال کرنے لگے اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہیں نکلے. دیکھیے جناب، سارے ترجموں کا تقریباً یہی حال ہے، اور بھی 5-7 ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، سب نے تقریباً اس سے ملتے ہوئے ترجمے کیے کہ رسول نا امید ہو کے کہنے لگے ہم سے جھوٹ کہا گیا، ہمیں جھوٹ بتایا گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. اب سنیے اعلیٰ حضرت اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے. حتی اذا تیسر الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. اعلی حضرت کا ترجمہ سنیں. یہاں تک کہ جب رسول کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا. آئی سمجھ میں؟ یہ ظنوا کا فاعل انبیاء نہیں ہے، ظنوا کا فاعل عوام ہے. یہ سمجھے ظنوا کا فاعل انبیاء ہیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا. جن کمبختوں کو کہا تھا کہ عذاب آئے گا وہ کہنے لگے کہ ہم سے رسول نے جھوٹ کہا تو اللہ کی مدد آ گئی. دیکھیے صاحب، بات صاف ہو رہی ہے. اچھا، ایک اور آیت پڑھ کر کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور باقی سے میں اس کو حذف کر رہا ہوں. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم. اب سنیے اس میں جو لوگوں نے ترجمے کیے ہیں کیا کیا انہوں نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائی. اور کیجیے، محمود الحسن صاحب اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصے ہو کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو. یہ بتائیے، میں
آپ اگر کوئی گناہ کریں، ہم اور آپ میں کا کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کوئی ہاتھ اٹھا دو گے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، کر سکتا کوئی آدمی؟ نہیں گمان کر سکتا۔ اور انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اس یونس علیہ السلام مچھلی والے کو دیکھو جب وہ چلے غصے ہو کر تو سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو، اللہ کے لیے معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی نے گمان کیا کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے سب نے ترجمے، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ گمان کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، کسی نے ترجمہ یہ کیا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتے، اور ذنون کو دیکھو مچھلی والے کو جب وہ چلا غصے بھرا گمان کیا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہیں۔ میرے آپ جیسا آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میں اگر کسی گناہ کا ارتکاب کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے پر قادر نہیں ہے یا مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ بتائیے عام آدمی یہ گمان کر سکتا؟ نہیں۔ تو اللہ کا نبی یہ گمان کرے؟ نہیں گمان کرے گا۔ اب آئیے پھر اصل معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ صفات کے صفات پڑھیے جو نتیجہ نکلا اعلی حضرت ترجمے میں رکھ دیا۔ سنیے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ترجمہ اعلی حضرت نے کیا۔ اور ظنون کو یاد کرو جب وہ چلا اس سے بھرا گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ کیا ترجمہ کیا؟ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ ترجمہ ہے۔ اور لوگوں نے کیا کیا؟ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، گمان کیا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتے، گمان کیا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہے۔ اعلیٰ ترجمہ یہ کیا؟ اور گمان کیا، کیا گمان کیا؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، تنگی نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی منشا کے مطابق ہے۔ میں نے تو کئی ترجمے لکھے تھے تاکہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا، آپ نے اندازہ لگایا چند نمونے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اردو میں ترجمہ کر کے الحمدللہ ترجمے کا حق ادا کیا اور ہم پر احسان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح ترجمہ عزیزان گرامی آج ہمیں اس لیے ملا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مختصر وقت میں یہ ترجمہ کر کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ رب کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزار پر انوار کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ یہ قرآن مجید اب شروع کرتے ہیں، دیکھیے عام آدمی اس کو سمجھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کیا لوگوں نے ترجمہ؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے۔ اب مجھے بتائیے کیا ترجمہ؟ شروع کرتا ہوں۔ اچھا یہ ترجمہ عورت پڑھے تو کیا پڑھے گی؟ کیا پڑھے گی؟ پوچھئے جتنے ترجمے کرنے والے ان سے پوچھئے اگر یہ ترجمہ عورت پڑھے تو کیا پڑھے گی؟ یہ ہے تو مؤنث، وہ ترجمہ پڑھے گی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ پڑھے گی؟ کرتا ہوں کیا پڑھے گی؟ اور یہ کہ شروع کرتی ہوں تو وہاں تو ہوں ہے ہی نہیں، ہے وہاں کرتی ہوں ہے وہاں نہیں ہے، یہ کیا ترجمہ کریں؟ تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے یہ سب ترجمہ کیا مردوں کے لیے، خواتین کوئی اور ترجمہ لائیں۔ وزیر اعظم بھی اب خواتین میں سے، ان میں سے لائے کوئی نیا ترجمہ جس میں ہو میں شروع کرتی ہوں، لائیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ اللہ، دیکھیے امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع، نہ ہوں نہ ہاں کچھ نہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ کرتی ہوں کرتوں ہوں، یہ سب کو رخصت کر دیا، عورت بھی پڑھے مرد بھی پڑھے، یہ کمال۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لاؤ، کسی وہابی کو عورت کو بٹھاؤ کہنے پڑھو ذرا مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کہ تو ہوں ہے یا کیا ہے؟ کرتا ہوں ہے یا کرتی ہوں ہے؟ تو اب جو کرتی ہوں تو وہ اس میں لکھا ہوا نہیں، اور کرتا ہوں تو ہوں نہیں، ہے مناسبت؟ تو یہ ذری سی بات اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو باریکیاں ترجمے میں نبھائیں، یہ اعلیٰ حضرت کا نتیجے فکر اور یہ اتنے زبردست مطالعے کا ترجمہ تھا، اور یہ کام اس زمانے میں امام اہل سنت نے کر کے ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہ کیا جناب کچھ اعظم نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز